أنفسنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين صلوات مرحوم پچھلے سال حیات تھے اور مجلس کے خود بانی تھے اور اس سال نہیں ہے. مناسب ہے کہ ہم انہیں یاد کریں اور ایک مرتبہ سورہ حمد اِسال کر دیں. بسم اللہ اسلام کا مشہور اور معروف قول ہے جس میں پیغمبر نے گویا کربلا کا پورا عکس پوری تصویر پیش کی اور کربلا کے ساتھ اپنی شریعت کی ضمانت بھی رکھی. اس قول کو کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو کلمہ پڑھتا ہو اور رسول کی شخصیت سے واقف ہو اور امام حسین کو جانتا ہو مگر اس قول کو اس نے نقل نہ کیا ہو. جتنی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں گے ساری کتابوں میں حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین مجھ سے ہے. بات اپنی جگہ بالکل درست ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں. میں اس حوالے سے کچھ دوسری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فاصلہ پیغمبر کے زمانے سے اب تک 1400 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہے. تو بہت باتیں بدل چکی ہیں. جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں وہ ہم جیسے معمولی طالب علموں کو دھوس میں لے کر کے فوراً بدعت حرام کے فتوے لگانے لگتے ہیں. تو مسلمان بہرحال ڈرتا ہے کہ واقعہ دین میں ہم اپنی طرف سے کچھ بڑھا کے تو نہیں پیش کر رہے ہیں تو ڈر جاتا ہے. پیغمبر نے ادھر یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ میں حسین سے ہوں یہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی. جب تک ہم فرش ادب پہ نہیں آئیں گے سمجھ بھی نہیں آئے گا. مدرسے میں سمجھ میں نہیں آ سکتا. کیوں نہیں سمجھ میں آیا کہ مدرسے میں؟ اس لیے کہ جتنے لوگ ہیں اتنے خیالات ہیں. پیغمبر کی ایک حدیث اگر سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا. لیکن ساری حدیثیں جو امام حسین کے سلسلے سے آپ نے فرمائی اس سب کو آپ جب لائیں گے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. لیکن معاملہ اتنا بھی سب نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھ میں آئے.
کہ میں حسین سے ہوں. تاریخ کی دھاندلی دیکھیے آپ. اتنا کلیئر معاملہ کربلا سے زیادہ کلیئر تاریخ آپ کو کوئی ملے گی نہیں. بالکل روشن تاریخ ہے کربلا کی. اور اس کے بعد بھی آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ جو کربلا کے حوالے سے آج کے دور میں محرم کے ایام میں اسباب پائے جاتے ہیں وہ کہاں تک شرعی ہے، وہ کہاں تک اسلامی ہے. اور یہی میرا اس وقت موضوع گفتگو ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا مقابلہ کافروں سے نہیں ہے، مشرکوں سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ بظاہر کلمہ پڑھنے والوں سے ہے. اب آپ تھوڑا ٹھہر کر کے سوچئے کہ اسباب اذا، سامان اذا کیا کیا ہے. ایک ایک اپنے ذہن میں گنیے ذرا سا. نمبر 1 تعزیت، یہ اسباب اذا میں سے. نمبر 2 علم کی شبیہ. نمبر 3 تابوت کی شبیہ. نمبر 4 ذوالجناح کی شبیہ. اور نمبر 5 ماتمی دستک، سینے میں ماتم کرتے ہیں. یہی چیزیں تو ہیں آپ کے سامنے جو اسباب اذا ہیں. آپ ذرا ان سے پوچھیں اس میں کون سی چیز شریعت کے موافق نہیں. لیکن مسلمان سے پالا پڑا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں لوگ. کیونکہ اگر کوئی اور سامنے ہوتا تو ظاہر بات اتنے بت ہیں وہاں ایک اور صحیح. نہ جانے کیا کیا چیزیں لوگ بنا کے نکل آتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ رسول اسلام کا ہے، نواسے رسول کا ہے، عالموں کا ہے اور ان کے فتووں کا ہے. اب جواب دیجیے. اچھا یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ واقعا سوچنے کا مقام ہے کہ شریعت کے موافق ہے یا مخالف. پر ایک جملے میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں خود امام حسین کے حوالے سے. جو امام حسین جوان کی میت کربلا میں اکیلا اس لیے نہیں اٹھاتا کہ باپ کے لیے جوان کا لاشا اٹھانا مکروہ ہے، اس کی اذا میں حرام اسباب کیسے آ سکتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا میں آپ کی. یہ ان سے خطاب کر رہا ہوں کہ جو بدعت کے نعرے فوراً بلند کرتے ہیں. اب آئیے ذرا سا یہ بتائیے تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ کیا ہے؟ البتہ مسلمانوں میں سارے فرقے بدعت نہیں کہتے، یہ سمجھ لیجیے. یہ بھی ہمارے یہاں تھوڑا سا غلط فہمی ہے کہ ہم سب کو جو ہے شمار کر لیتے ہیں. ایسا نہیں. کچھ لوگ ہیں تعزیہ شبیہ روضہ امام حسین. اب میں آپ سے اور مسلمانوں سے پوچھتا ہوں مسجد کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا میں آپ. مسجد کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی شبیہ ہے. اللہ کا گھر کیا ہے؟ خانہ کعبہ. اب یہ بتائیے مسجد اور تعزیہ میں کیا فرق ہے؟ یہی نا کہ تعزیہ تیلیوں سے اور لکڑیوں سے بنا ہوا ہے، مسجد مٹی اور گارے اور مورد اور چونے اور سیمنٹ سے بنی ہوئی ہے. ایک چیز میں دونوں مشترک ہیں. کیا؟ یہ بھی بے روح ہے وہ بھی بے روح ہے. توجہ چاہوں گا. نہ اس میں روح ہے نہ اس میں جان ہے نہ اس میں جان ہے. اب علماء سے پوچھو کہ بے جان چیز کی نقل بنانا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟
سارے علماء کہیں گے بے جان چیزوں کی نقل بنانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو جب کعبے کی نقل مسجد بن سکتی ہے تو روضہ امام حسین کی نقل تعزیہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اور فتویٰ یہ ہے آپ کا کہ یہ بھی بے روح ہے اور وہ بھی بے روح ہے، اور بے روح کی نقل بنانا جائز ہے۔ پہلی بات یہ طے ہو گیا۔ دوسری بات، علم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بتائیے، آج کی ایجاد ہے؟ توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا عقل بھی تو لڑائیے فتوے کے ساتھ ساتھ۔ یہ آج کی ایجاد ہے؟ کہیں گے نہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی اور دو لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا اور جنگ کی نوبت آئی، لشکر تیار ہوئے، تو لشکروں نے آپس میں اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے جنگ میں شرکت کے وقت سپہ سالار کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا۔ توجہ چاہوں گا، تو ادھر سے بھی ادھر سے بھی دونوں پرچم لے کر کے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں ہے؟ توجہ، بہت توجہ چاہوں گا، کیوں ہے یہ پرچم؟ تاکہ جب جنگ تیز ہو جائے تو دوست اور دشمن پہچانے جا سکے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہی اپنے آدمیوں کو مارنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگی لباس میں کوئی نہیں پہچانتا، جدھر جس کا علم ہوتا ہے اس کی فوج اسی کے پیچھے ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا مفتیان دین سے، یہ بتاؤ پیغمبر کے زمانے میں جنگیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہت توجہ چاہوں گا۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، پیغمبر کے زمانے میں ہوئی؟ غازی بدر ہوئی، احد ہوئی، خیبر ہوئی، خندق ہوئی اور دیگر جنگیں، تو یہ بتائیے پرچم تھا کہ نہیں؟ پرچم تھا کہ نہیں؟ کہا ہاں، حمزہ کبھی سردار تھے، کبھی جعفر۔ تو اب علم کی شبیہ بنانا سنت رسول ہوئی یا بدعت؟ عموماً یہ موضوعات آپ نہیں سنتے ہیں، لیکن میرا فریضہ ہے کہ انہی مجلسوں کے سرتے میں طفیل میں اپنے جوانوں کے ذہن میں جو بات آتی ہے اور دوسرے لوگ بتاؤں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ زمانہ علم کا زمانہ ہے، دھوس کا زمانہ نہیں ہے۔ جب پیغمبر کے زمانے میں علم رہا، پیغمبر کے چچا نے اٹھایا، سید الشہداء کا لقب ان کو ملا، تو پھر یہ علم بدعت نہیں۔ اب یہ علم یہاں کیسے آیا؟ بہت توجہ چاہوں گا، اور آپ سن کر کے حیران ہو گئے۔ ابھی آپ نے جناب عباس کا تذکرہ سنا، سنیے، کربلا میں یہ علم امام حسین کا علم نہیں ہے، حقیقی معنوں میں یہ رسول خدا کی جنگ جو حق باطل کے درمیان ہوتی تھی اسی کا نشان ہے۔ آج امام حسین کے ہاتھوں سے یہ منتقل ہوتے ہوتے عباس کے ذریعے عزاداروں کے ہاتھ میں پہنچا، اس لیے کہ پیغمبر کہہ گئے تھے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کربلا سے پہلے
اگر یزید کا پرچم کہیں دکھے تو اپنے قبر میں لے جا کر اسے دفن کر دینا، لیکن اگر ایک ہی پرچم دکھے تو اس کا مطلب وہ وفادار لشکر کا سردار اتنا عظیم تھا کہ ہاتھ کٹوا دی، مگر علم کا پھریرا کھلا رہا۔ تو اب یہ ثابت ہوا کہ یہ علم بھی بدعت نہیں ہے۔ تیسری کیا چیز ہے جناب؟ ذوالجناح، یہ نا، یہ بتائیے کہ گھوڑے کی سواری کب سے، اور توجہ چاہوں گا میں آپ کو، جلدی جلدی، گھوڑے کی سواری کب سے؟ تاریخ آپ نہیں بتا سکتے۔ جب سے دنیا میں انسان آباد ہوا، اور یہ ضرورت تھی، قرآن مجید کہتا ہے میں نے تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا تو مجھ سے کیا کہتے ہیں، اپنا بوجھ اٹھاتے ہو، اور اس کے ذریعے سے میں نے تمہارا کام ہلکا کر دیا۔ یہ مفہوم ہے آیت کا۔ اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی چیزیں ہم نے بنا دی جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کتنا وسیع ہے۔ اب ایک نقطہ آ گیا تو یہ تفسیر کا میں کہہ دوں، قرآن مجید کیا کہتا ہے، میں نے تمہارے لیے والبغال والحمیر، یہ گھوڑے، یہ گدھے، یہ خچر، یہ سب بنائے کہ جس سے تم اپنے بوجھ اٹھاتے ہو۔ ظاہر تو اس زمانے میں ٹرین نہیں تھی، کرین نہیں تھی، جہاز نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تب اللہ نے انسانوں کا کام ہلکا کر دیا تو گھوڑا بنا دیا اور دیگر سواریاں۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے، اور بھی چیزیں ہم نے بنائی جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے، جی سب کچھ موجود ہے۔ یہیں پہ یہ ایک آیت بھی دلالت کرتی ہے، جب اس نے کہا گھوڑا بنایا، خچر بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، اور کہہ دیا اور ایسی چیز کہ جس کا تمہیں علم نہیں، تو اب قیامت تک جتنی سواریاں آتی رہیں گی سب قرآن مجید میں درج ہوتی رہیں گی۔ اب یہ آ گیا نقطہ جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب وہ بیٹھنے ضرورت نہیں فہرست لے کے، جہاز بنا تو پھر چارٹر، تو پھر جنگی، تو پھر اس کی یہ شے ہو تو پورا، یہ سب کچھ نہیں، پنڈوبی تو یہاں یہ کچھ نہیں، سواریاں۔ تو بس ایک گھوڑا سب سے، کوئی تاریخ اس کی معین نہیں ہے، ہمیں مطلب اپنے رسول سے تھا ان کے زمانے میں کہ نہیں؟ اگر نہیں تھا تو ذوالجناح مشہور کیوں ہوا؟ یہ پیغمبری کا تو گھوڑا ہے۔ تو کربلا میں امام حسین کی سواری، اچھا خاص بات یہ بھی ہے، وہ الگ بات ہے کہ اب مومنین کیا کرنے لگے ہیں، لیکن میں پیچھے جا رہا ہوں۔ ہمیشہ ہمارے تاریخ رہی تھی کہ حسین کے گھوڑے کی شکل بنائی جاتی تھی، یہ پوائنٹ ہے، اور کاش ہم لوگ اسی پہ رکے رہتے تو اچھا تھا۔ اور مجھے اصل سے مطلب ہے، تو رسول کے پاس بھی گھوڑا تھا۔ زندہ پہ آدمی سواری کرتا ہے یا مردہ پہ؟ دیکھیں میں آپ کو سونے نہیں دوں گا، ہمیں معلوم ہے کھانا کھا کے آپ آئے، میں بھوکا ہوں، تو ہم جگ رہے ہیں تو آپ کو بھی جگنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ زندہ گھوڑے کی سواری ہوتی ہے نا، تو رسول خدا سوار ہوتے ہوں گے، اصحاب سوار ہوتے ہوں گے، وہ جو میدان میں ٹکتے تھے ان کی بات کر رہا ہوں۔ گھوڑا بھی بہت پرانا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ محرم میں کس کی شبیہ نکالی جاتی ہے، زندہ کی یا مردہ کی؟ آپ کہیں گے زندہ گھوڑے کی۔ اب علماء اسلام سے پوچھئے، یہ ہماری بات نہیں کہ یہ عقیدہ ہے تو اس طرح کی بات نہیں، آپ فتویٰ دیکھ لی اٹھا کے، لکھا ہے باقاعدہ، زندہ جانور کی شبیہ بنانا جائز ہے۔ اور آپ کے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے یہ بتائیے، تھوڑی دیر فرض کر لیں، سپوز کر لیں کہ کہیں سے اس وقت پیغمبر کا گھوڑا مل جائے زندہ، تو چومیں گے کہ نہیں مسلمان؟ اما
शीशे में वो मुंह मुबारक रखा हुआ है और जगह जगह दूर दूर से मुसलमान जाता है, बोसा लेता है। तो अगर पैगंबर का घोड़ा आ जाए तो फिर मुसलमानों की कैफियत क्या होगी? कितने तो बेहोश हो गए। हम बेहोश नहीं होते, हम तो होश लेते और होश देते हैं। जनाब, पहले तो पैगंबर की सवारी है, फिर इमाम हुसैन की सवारी है, और दूसरी बात ये है, याद रखिएगा, हर जानवर की शबीह नहीं बनाई जाती और हर इंसान का एहतराम नहीं किया जाता। इंसान तो बहुत है, तो चाहूंगा मैं आपसे, जिस तरह हर इंसान मुहतरम नहीं, वैसे ही हर जानवर मुहतरम नहीं। हमने यही देखा, हमने यही पढ़ा, हमने यही एहसास किया कि घोड़े के अंदर कुछ खुसूसियतें ऐसी हैं कि जो बकिया जानवरों में नहीं पाई जाती। और खासतौर से करबला में जो पैगंबर का घोड़ा था, उसके बारे में ये है कि बहुत वफादार था। तो आज अगर जुलजना की शबीह हम बनाते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि उन इंसानों से कि जो आले रसूल को कत्ल करने के आए थे, उनसे तो ये बेहतर घोड़ा था जो पानी में जाने के बाद, प्यासा होने के बाद, चूंकि सरदार प्यासा था, पानी नहीं पिया। तो जुलजना की शबीह नहीं है, वफादारी का एहतराम है, वफा का एहतराम। बस मैं आ गया अपने इख्तिताम पर। एक चीज और है जिसे मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के ऊपर, बाकी चीजें आप अपने जहन में रखिएगा। शबीह ताबूत, आपने कभी गौर नहीं किया इसकी नौबत क्यों आई, या इसमें गहवारा भी इसमें आ सकता है, मेरे जहन से उतर के आप रख सकते हैं इसको, इसमें गहवारा इतना मेरी अंदर का क्यों? आपने कभी सोचा नहीं इसके ऊपर, क्यों इसकी शबीह बनाने की नौबत आई? मसाइल नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ जहनों को मुतवज्जे कराना चाहता हूँ। ये बताइए, मुसलमान थे कि नहीं उधर? अपने कहने वाले मुसलमान थे, तकबीरें बुलंद कर रहे थे। अच्छा, आपकी लड़ाई थी, कत्ल कर दिया था। फरीदा क्या है मुसलमान की मैयत के साथ? फतवा क्या है आपका कि अगर कोई मुसलमान मर जाए, चाहे उसके घर वाले हों चाहे ना हो, पहले मरहले में सारे मुसलमानों का फरीजा है कि उस मैयत को कब्रिस्तान तक पहुंचाएं, तब वो कफन का एहतमाम करें, है कि नहीं? तो फरीजा क्या था उमर साथ का? फरीजा क्या था यजीद का? शहादत हुसैन के बाद, शुहदा की शहादत के बाद उनके ऊपर नमाज पढ़ी जाती, उन्हें दफन किया जाता, लाश नहीं उठाई गई। ये एक दर्द है तारीख में, और सोचने का मौका है। वाकई मुसलमान थे, बड़ी आसानी से बिदअत का फतवा लगाने वालों, जरा गौर तो करो, अगर मुसलमानों ने नवासे रसूल की मैयत उठाई होती, अली असगर का जनाजा उठाया होता, तो न आज शबीह ताबूत होती और न गहवारे अली असगर। चूंकि तुमने ये गलती की और तुम्हारे माथे पर ये बदनुमा दाग है, लिहाजा हम कुरान मजीद के उसूल को जिंदा करने के लिए यहाँ शबीह ताबूत भी उठाते हैं, गहवारे अली असगर भी उठाते हैं, ताकि जब दुनिया देखे तो तस्वीर में मुसलमानों की दो तस्वीरें दिखाई दे, एक खिलाफ रसूल, एक मुताबिक रसूल। इसलिए बस अरबाब मजलिस, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। ताज़िया हो, अलम हो, ताबूत हो, जुलजना हो, मातमी दस्ते हों,
سب شریعت کے مطابق ہیں اور شریعت کے دائرے میں آتے ہیں. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, کتاب میرے پاس یہی موجود ہے, ورنہ اہل سنت کے بزرگ علماء کے فتوے میں دکھا دیتا جنہوں نے جواز تعزیہ کے اوپر, جواز مجلس کے اوپر, جواز علم کے اوپر ایک لفظ میں خواجہ حسن نظامی دلی جو پہلے تھے, مر گئے آزادی کے وقت, انہوں نے صاف لکھا ہے محرم میں ادا کا اہتمام, جلوس, تعزیہ داری کا ایک لفظ اور لکھا ہے, 4 لفظ انہوں نے مصرف کیے. یہ سب کے سب تبلیغ دین کا ذریعہ ہے, لفظ استعمال کیا ہے, یہ سب کے سب تبلیغ دین کا ذریعہ ہے. تو ہم بھی تبلیغ دین سمجھ کر کے وہ مکتب کہ جس کو رسول نے پیش کرنا چاہا اور وقت کی حکومتوں نے اسے دبانا چاہا, ہم حسینی محرم میں اسی کو پیش کرتے ہیں. اس میں کوئی چیز بھی غلط نہیں. ہاں, اب ایک چیز ضرور رہ جاتی ہے, جس کو بھی سمجھ لیجیے, یہ ماتم کیا چیز ہے, یہ سینے پہ ہاتھ, یہ کیا چیز ہے, کیا اسلام سے الگ کوئی چیز ہے؟ ایک چیز ہے فطرت, فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی, اور اسلام کو کہا ہے اسلام دین فطرت ہے. توجہ چاہوں گا, بس آخری بات, اسلام دین فطرت ہے. فطرت کیا ہے؟ کسی کے یہاں کوئی میت ہو جائے تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ کسی کا بیٹا جوان مر جائے, فطرت کیا ہے؟ آپ اگر اس کے اہل خانہ نہیں ہوں گے تو ممکن ہے آپ کے اوپر اثر نہ ہو, لیکن ماں, باپ, سگا بھائی, بہن, جو بھی اس سے متعلق ہیں اور خونی رشتے دار ہیں, اس کی زبان سے ہائے, افسوس, اور کبھی سر کے اوپر ہاتھ, اور کبھی سینے کے اوپر, اور کبھی سانوں کے اوپر ہاتھ خود بخود جاتا ہے. یہ فطری تقاضا ہے, یہ ہماری میت نہیں ہے, یہ ہمارا لاشا نہیں ہے, یہ پیغمبر کے نواسے کی بات ہے. فطری. میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی. ارباب مجلس عموماً آج کی اس تاریخ میں, اس مجلس میں خاص تذکرہ ہوتا ہے. میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, ایک صحابی کا بیان ہے, سہل ساعدی, کہ جس دن امام حسین کا قافلہ مدینے سے نکلنے والا تھا, میں بیت المقدس کی زیارت کر کے واپس آیا, بہت جلدی جلدی. میں نے دیکھا کہ اہل بیت رسول کے گھرانے میں تلاطم برپا ہے, بلکہ پورا مدینہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اجڑ گیا ہو. تنہا امام حسین نہیں رخصت ہو رہے, بنی ہاشم کے جوان, جن کو پورا مدینہ پہچان کر رہے, ایک بھیڑ تھی ودا کہنے والوں کی, خدا حافظ کہنے والوں کی. پورا مدینہ رو رہا تھا, عورتیں نعرہ و شیون کر رہی تھی, بچے رو رہے تھے, اس طرح گریہ کر رہے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے آج ہی رسول دنیا سے گئے. عجیب و غریب ماحول تھا. سہل ساعدی کہتے میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ عباس, علی اکبر پڑھے اور ایک بیوی کو سہارا دے کر کے محمل میں بٹھانا چاہے. ہم نے پوچھا یہ کون سا ادامی, اس قدر پردے کا اہتمام. معلوم ہوا کہ ان کلثوم ساری بیویاں ایک ایک کر کے سوار
होती चली गई। एक मर्तबा देखने वालों ने देखा कि एक बीमार लड़की है, वो घर की दहलीज पे आके बैठ गई और उसको ये तवक्को है, उम्मीद है कि जब सब सवार हो जाएंगे तो मुझे भी महफिल में बिठाया जाएगा। लेकिन सारी सैलानियां सवार हो गई, जनाब ज़ैनब आखिर में सवार हुई, सब सवार हो गए, मगर वो बीमार लड़की सबको सवार होते देखती रही और रोती रही। आखिर में इमाम हुसैन आए और अली अकबर आए, अब्बास आए और उस जवान बीमार लड़की से विदा होना चाहते। सुगरा ने अपने बाबा का दामन पकड़ लिया। ये बाबा, क्या मुझे आप अपने साथ नहीं ले चलेंगे? इमाम हुसैन ने बहुत समझाया मगर सुगरा नहीं मानती। इमाम हुसैन की नानी जनाब उम्मे सलमा जो बूढ़ी है, वो वहां तशरीफ फरमा है जनाब सुगरा के साथ और ज़ार क़तार हो रही। एक मर्तबा जनाब उम्मे सलमा ने खिताब करके कहा, हुसैन बेटा जा तो रहे हो मगर इराक न जाना। मैंने सुना है कि इराक में एक सरजमीन है, बेटा वहां न जाना। सारी बातें अपनी जगह और सुगरा बार बार रो रही हैं। एक मर्तबा सुगरा ने कहा, बाबा मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि मुझे मेरी अमारी में बिठा दीजिए। बाबा अगर अमारियाँ कम है तो मुझे किस्सा के साथ अमारी। मैंने तारीख में जो पढ़ा है वो ये है, इमाम हुसैन ने बहुत समझाया। किसी आलिम ने लिखा कि क्यों सुगरा को करबला में नहीं लाए, पर एक जुमला अजीब और गरीब जुमला है, इसलिए कि इमाम को पता था कि मेरी शहादत के बाद सैलानियां बलवे आग में नंगे सर गिराई जाएंगी। सुगरा हुसैन की वालिदा बीबी फातिमा से बहुत मुशाहिर थी, इसलिए हुसैन को गवारा न था कि जब सैलानियां बलवे आग में गिराई जाए तो मेरी मां की शरीर बलवे आग में गिराई जाए, मगर बेटी से कैसे कहते पर इतना कहा, मेरी बेटी तू बीमार है, अगर खुदा ने चाहा तो अली अकबर लेने को आएंगे। अली अकबर शहीद हो गए। सुगरा को ये तवक्को थी मेरा भैया आएगा, मगर अब भैया ना आया। मदीने में खबर आई, ए सुगरा अली अकबर मारा गया, आस टूट गई। ए भैया हमें लेने नहीं आए, कोई गिरा तो नहीं, मगर आज जब ये मुझे पता चला कि तुम जवान मारे गए तो उम्मीदों पे पानी फिर गया। वसयालमुल यमीन अय्यमुन क़लबी यनक़लिबुन इलाही बिअंत ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार हमारे इस मजालिस को कबूल फरमा, परवरदिगार इन आंसुओं को रुमाले सय्यदा में जगह दे। ऐ मेरे मालिक, मुसलमानों में खुसूसन शियों में इत्तेहाद और इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा कर, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, बीमारों को शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा, जो लोग दुनिया से जा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा, हमारे इमाम को हमसे मिला और हमारे रफ्तार और किरदार को राज़ी खुश रखना।